أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه أما بعد فقد قال الإمام المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف إن لي في ابنة رسول الله أسوة حسنة۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کی خدمت میں ایام فاطمیہ کی مناسبت سے تسلیت عرض کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم جو دنیا بھر میں مشکلات اور جو کرونا جیسی بیماری مرض پھیلا ہوا ہے، اس حوالے سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم بے طفیل امام وقت جو ہے جلد سے جلد جس طریقے سے دنیا میں پرسکون ماحول پہلے تھا ویسے ماحول دوبارہ سے بن جائے۔ اور اس ایام کے مناسبت سے اس مختصر سی گفتگو میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سیرت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف کچھ پوائنٹس اور کچھ نکات کی طرف اشارہ کریں تاکہ ہمارے ناظرین بھرپور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ہم تھوڑا مقدمہ اس طریقے سے بناتے ہیں کہ وہ یہ ہے، خداوند عالم نے انسان کی زندگی کے لیے انسان کو اس دنیا میں صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے پروردگار عالم نے کچھ ایسے ہستیاں اور کچھ ایسے نمونے اور آئیڈیل بنا کر بھیجے انسان کی خدمت میں، انسان کے حوالے، جامع کے حوالے، انسانیت کے حوالے خداوند عالم نے کچھ ایسے لوگوں اور کچھ ہستیوں کو پیدا کر کے بھیجا، اس دنیا میں ظاہری انسان کی شکل میں بھیجا کہ جسے ہم معصوم ہستیوں سے یاد کرتے ہیں تاکہ دنیا والے ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کو ان کے نمونہ بنا کر اپنی زندگی اسی طریقے سے گزار سکیں تاکہ اس دنیا میں ان کو نمونہ بنانے کے بعد اچھی زندگی گزار سکیں۔ تو یہ مقدمہ ہے۔ تو انہی ہستیوں میں سے اگر ہم دیکھیں، غور کریں، ائمہ علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام پر تاریخ ساری غور اور توجہ کریں گے، معلوم ہوگا کسی نبی کی فیملی نمونہ عمل ہمارے لیے نہیں بن سکی۔ کیوں؟ غور کریں گے، حضرت آدم سے لے کر جناب خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اگر ہم دیکھیں، 1,24,000 انبیاء کے جو عصمت کی کڑیاں ہیں، جو معصوم ہستیاں ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی فیملی اگر دیکھیں تو رسول کی ذات رحمت للعالمین ہونے کے باوجود افضل ترین انبیاء میں رسول کی ذات کو خدا نے بنا کر بھیجا، لیکن خود دیکھیں، خود ذات رسول نمونہ اور آئیڈیل ہیں۔ جس طریقے سے قرآن کہتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ساری زندگی ہر قدم ہر موڑ پر رسول کی ذات نمونہ اور اسوہ ہیں۔ لیکن فیملی میں دیکھیں، ان کی اہلیہ، ان کی بیوی، ان کی زوجہ کی طرف توجہ کریں گے تو ہمارے لیے عصمت کی کڑی، ہاں جناب خدیجہ ایک حد تک دیکھا جائے کہ جامع کے لیے ایک نمونہ اور آئیڈیل بن سکتی ہیں، اس جہت سے کہ عصمت کی کڑی نہ ہونے کے باوجود بھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنے زندگی میں ایک ایسا رول اور ماڈل زندگی دی تاکہ انسان صحیح سمجھ سکیں۔ لیکن اللہ ذات جو دنیا میں ایک جوڑا پروردگار عالم نے بنایا، جس ہستی کو مولا کائنات اور شہزادی کونین سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور سمجھیں ایک واحد ایسا جوڑا ہے یہ جو زوجین جو ظاہری شکل میں اس دنیا میں آئے ہیں، کامل دونوں جو ہے اس دنیا کے لیے نمونہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عصمت کے پہلے پر دونوں تلے ہیں، دونوں معصوم ہستیاں ہیں، رسول معصوم،
لیکن جناب خدیجہ عصمت پر نہیں ہے، اور دوسرے ازواج جو ہیں معصوم نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرے انبیاء کو دیکھیں، دوسرے ائمہ میں بھی اگر دیکھیں گے، امام حسن سے لے کر آپ امام حسن عسکری علیہ السلام تک دیکھیں، لیکن وہاں پر نمونہ ایک امام بن سکتے ہیں، ایک نبی، لیکن فیملی ساری نمونہ اور آئیڈیل نہیں بن سکے۔ لیکن ایک فیملی جو ہمارے پاس ہے، ایک خانوادہ کہ جو ہمارے پاس جامع کو پروردگار عالم نے دیا ہے، وہ ہماری زندگی کے لیے نمونہ اور دونوں عصمت کی کڑیاں ہیں کہ جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں۔ اب آئیے ہم کوشش کریں گے کچھ ایسے نمونے جو بار بار سنتے جاتے ہیں، لیکن ایک الگ طریقے سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے شہزادی کونین کی سیرت پر انہیں کچھ نکات بہت ہی شارٹ کر کے انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ جو اسوہ جب امام وقت کہہ رہے ہیں کہ رسول کی بیٹی نے ذات زہرا میرے لیے نمونہ اور اسوہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب وقت کا امام کہے، 18 سال کے سن میں شہزادی نے اپنی زندگی کو ایسے پیش کیا کہ جو اپنے وقت یعنی زمانے کا امام جو کہہ رہا ہے کہ میرے لیے نمونہ ہے۔ کس طریقے سے ہیں دیکھیے، ہم انشاءاللہ بتائیں گے دھیرے دھیرے، میں 3 4 5 نکات کی طرف اشارہ کروں گا۔ دیکھیے کس طریقے سے شہزادی کونین کی زندگی ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل بن سکتی ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا ہر امام کے حوالے سے سیرت مولا کائنات، سیرت امام حسن اور یعنی سیرت معصومین پر گفتگو کریں گے دھیرے دھیرے انشاءاللہ۔ کچھ پروگرامز بنائیں کہ بہت ہی شارٹ کلپ یا شارٹ پروگرام رکھیں تاکہ جامع میں انسانیت کے نام پر ہم انشاءاللہ یہ بیان کریں اور یہ پیغام پہنچایا جائے کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام کسی خاص طبقے کے لیے یا کسی خاص مثلا شیعہ مذہب کے لیے نہیں، بلکہ یہ نمونے جو پروردگار نے بھیجے تھے وہ انسانیت کے لیے ہیں، یہ ہمیں سمجھانا پڑے گا انشاءاللہ۔ لیکن آج اس گفتگو میں ہم کوشش کریں گے کہ شہزادی کے حوالے سے کچھ باتیں کریں۔ سب سے پہلے سارا بچپنا وغیرہ ہم چھوڑ کر جو اصل جوانی کی طرف اگر ہم بڑھیں گے، جو 9 سال کی ایج میں شادی کا مسئلہ پیش آیا، تو سمجھیے شہزادی کونین کی سیدھی سادی شادی، ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ ایک آج کے زمانے کو آپ اپنے توجہ میں رکھیے اور اس دور میں آپ اپنی زندگیوں کو رکھیے۔ وہ یہ ہے، آج اگر ہم مثال اگر بیان کریں سمجھنے کے لیے، اگر آپ دیکھیں کسی ایم ایل اے، ایم پی، منسٹر، چیف منسٹر جو بھی ہوتے ہیں، جو پوسٹ پہ ہوتے ہیں، ان کے بچوں کی شادی، اگر ان کی لڑکی کی شادی ہو تو کس طریقے سے اہتمام کیا جاتا ہے۔ دیکھیے نمونہ کس طریقے سے شہزادی کی ذات بن سکتی ہے ہمارے لیے، کس طریقے سے آئیڈیل بن سکتی ہے۔ دیکھیے آپ اس مثال کو اپنی نظر میں رکھیے کہ شہزادی ابھی نہیں، آپ سمجھیے کہ دنیا کی جو ہستیاں ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں مثلا بڑے پوسٹ پر ہیں، ان کی لڑکی کی شادی اگر ہو، کس طریقے سے شادی محلوں کو سجایا جاتا ہے، کس طریقے سے 6-7 مہینہ پہلے سے تیاری کی جاتی ہے، کس طریقے سے وہ سسٹم میں لایا جاتا ہے تاکہ ان کی بچی کی شادی آرام سے ہو اور پرسکون ماحول سے ہو۔ جب اس ماحول کو آپ رکھ کر تھوڑا سا تاریخ کو لے جائیے سامنے، بادشاہت کی زندگی کو دیکھیں گے تو وہاں پہ معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے بادشاہوں کی لڑکیوں کی شادی، لڑکوں کی شادی اس دنیا میں پیش کیا گیا کہ جو اس دنیا نے تاریخ نے ثبت کر لیا کس شان و شوکت کے ساتھ۔ لیکن آئیے ہم تاریخ کے اوراق کو الٹ کر دیکھیں، تھوڑا تاریخ کو پیچھے لے جائیں۔ رسول کی ذات ہے، ادھر سے مولا کائنات کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں رسول اسلام فرماتے ہیں یا ابا الحسن فہل معک شیء ازوجک، رسول اسلام کی ذات فرماتے ہیں کہ اے علی کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے، یعنی کہہ رہے مالی حالات تھوڑا ٹھیک ہے کہ کیوں، اس لیے کہ میں تمہاری شادی زہرہ مرضیہ سے کرا دوں۔
تو مولا کائنات نے کہا فداک ابی و امی. تو یہاں پر مفصل تفصیلی روایت ہے کہ مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ تو میری ظاہری حالات کو جانتے ہیں کہ وہ میری طاقت نہیں ہے، میرے پاس کچھ چیز نہیں ہے. تو پھر مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس 3 چیزیں ہیں کہ جو ابھی میرے پاس ہیں. ایک، مولا کائنات نے کہا میرے پاس ایک شمشیر ہے کہ جس سے میں جنگ لڑتا ہوں، جہاد کے لیے کام آتی ہیں، راہ خدا میں جہاد کرتا ہوں. پھر دوسری چیز ایک شتر اونٹ ہے کہ جس کے ذریعے سے میں پانی لا کر پانی لے کر درخت جو خرما کے درخت میں نے لگوائے ہیں اسے میں اس سے کام لیتا ہوں. تیسری چیز مولا کائنات نے کہا میرے پاس جو جنگ کے لیے زرہ ہوتا ہے وہ میرے پاس ہے. یہ 3 چیزوں کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے. اللہ اکبر. ذات رسول نے جب مولا کائنات سے اس چیز کو سنا تو رسول اسلام نے کہا یا علی تمہارے لیے اونٹ کی ضرورت ہے تاکہ آپ آرام سے پانی ڈالو، شمشیر کی ضرورت ہے تاکہ تم راہ خدا میں جہاد دشمنوں کے مقابلے میں تلوار چلے، لیکن تمہارے لیے زرہ کی ضرورت نہیں ہے. جاؤ بازار میں اس کو بیچ کر لے آؤ تاکہ میں تمہاری یعنی اس کے مقابل میں زہرائے مردیاں کو آپ کی خدمت میں دوں. تو وہاں پر تاریخ نے لکھا مولا کائنات امیر المؤمنین اس زرہ کو لے گئے، بازار میں بیچا، فروخت کیا، پھر لا کر پیسے کو رسول اسلام کی خدمت میں پیش کیا. اب آئیے دیکھیں کس طریقے سے رسول اسلام کو جب مولا کائنات نے مال پیسہ دیا اس زرے کا تو رسول کی ذات نے اس پیسے مختصر سے پیسے کو، کس کا پیسہ ہے تو مولا کائنات کا. شادی رسول کے بیٹی سے ہو رہی ہے کہ شان سے ہونا چاہیے، لیکن سمجھے کتنا سیدھی سادی شادی کو رچایا جا رہا ہے. تاریخ نے اس کو ثبت کیا. رسول کی ذات نے اس پیسے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک جو زندگی کے وسائل جسے ہم لوگ جہیزیے کے نام سے جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں، مختصر چھوٹا سا اگر واقعاً تاریخ کے اوراق کو دیکھ کر پڑھا جائے واقعاً انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ کیا جہیز تھا شہزادی کونین کا. ایک مختصر سا جہیز، اگر آج کے ماحول میں جہیز کا نام دیا جائے شاید میں جملہ استعمال نہیں کر سکتا، لیکن سمجھیے اگر جو تاریخ نے 17 یا 18 چیزیں جو جہیز کے نام سے دیا گیا، تاریخ نے جو ثبت کیا، اور دوسرا جو پیسہ تقسیم کیا رسول اسلام نے شادی کے لیے عطر و خوشبودار چیزوں، جو رسول اسلام نے مولا کائنات سے زرہ کے پیسہ لے کر 3 چیزوں میں تقسیم کر کے رسول کی ذات نے جو پیسہ تقسیم کیا انہیں 3 چیزوں میں. آپ اس پر تھوڑا سا غور کریں. جو مقدمے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ دیکھیے ایک MLA MP کی بیٹی یا بیٹا ہو تو کس طریقے سے شادی ہوتی ہے، اور رحمت للعالمین جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہے اس کی بیٹی کی شادی کس طریقے سے تاریخ نے ثبت کیا اور کس طریقے سے رسول کی ذات نے شادی کو رچایا اور شادی کی. یہیں سے ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہونے کے باوجود اگر ہم یہ سمجھیں کہ سیرت رسول اور سیرت شہزادی کونین اور سیرت مولا کائنات پر چلنی ہوں تو ہماری شادیاں سیدھی سادی ہوں. دیکھیے ہمارا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کیا فلاں نے کیا فلاں، یہ ہمارے جامع میں بہت ساری مصیبت ہے کہ فلاں نے کیا فلاں نے. یاد رکھیے جو ہماری طاقت و توان ہے اس جہیز سے ہم اپنی شادیوں کو رچائیں، اور ادھر سے جامع اور ہمارا جامع یہ غور کریں، یہ فکر کریں. دیکھیں رسول نے جو شادی رچائی نے شادی جو زہرائے مردیاں مولا کائنات سے کی ہیں وہ کس طریقے سے کی ہیں. مولا کائنات سے پیسہ لے کر اس زرے کا
रसूल इस्लाम ने तकसीम किया पैसों को 3 हिस्सों में, उसी पैसों से मौला कायनात के पैसों से रसूल इस्लाम ने शादी की। आज हमारे जामे में होता क्या, उल्टा हम लड़कियों से लेकर खर्च करते हैं। ये देखिए नमूना है, आइडियल अगर समझें तो इस पर हमें अमल करना होगा। दूसरी चीज, जैसे ही शादी होगी हर इंसान की फिक्र ये सोच होती है कि हम बेहतरीन घर में, बेहतरीन बंगले में, बेहतरीन तरीके से जिंदगी गुजारें। अल्लाह अकबर। देखिए जब मौला कायनात से रसूल इस्लाम ने शहजादी कौनैन से शादी करा दी तो वहां पर कुछ दिन बाद रसूल की ज़ात ने मौला कायनात से कहा, ऐ अली हय्य मंदिलन हत्ता तुहव्वल फातिमतु इलै। क्या फरमाया, कहा अली घर को मुहैया करो, घर को ढूंढो, तलाश करो ताकि फातिमा को वहां पर ले जाओ। मौला कायनात की इख्तिसादी और इकनॉमी हवाले से अगर देखा जाए, सोचें आप, तारीख पढ़िए, मालूम होगा शादी के बाद दरहाली के शादी जो हुई मौला कायनात के जीरे को बेचकर जो है सामान लाया गया, शादी को मनाया गया। समझिए शादी जो हुई अली के पैसों से जो हुई। अब मौला कायनात के पास कुछ नहीं है, लेकिन रसूल की जात कह रहे हैं कि घर ढूंढो ताकि तुम जिंदगी यानी शहजादी कौनैन को अपने घर ले जाओ। तारीख ने लिखा मौला कायनात, अमीर कायनात, रसूल की बेटी, रहमतल लिल आलमीन की बेटी होने के बावजूद तारीख ने जो शब्द किया है वो ये है, मौला कायनात ने हारिसा इब्न नुअमान का घर किराए पर जो है मौला कायनात ने लिया, वहां पर जाकर कुछ साल अपनी जिंदगी गुजारी। क्या नमूना, क्या आइडियल बन सकता है हमारे लिए, हमारे नौजवानों के लिए, हमारी ख़वातीन के लिए। ये तारीख़ मिसाल इस्लाम और इंसानियत ने सब कर दिया। रसूल की बेटी हो, मौला कायनात जैसा शौहर हो कि जो आसमानी जोड़ा था, लेकिन जब जमीन पर आया किस तरीके से नमूना बन रही है। हमें सोचें, नौजवानों इस चीज को समझें, खुसूसन लड़कियां, जवान लड़कियां इस चीज को समझें। वो ये है कि जब शादी के बाद जो घर को तहिया किया, एक किराए का घर, मुख्तसर छोटा सा घर मदीने में मौला कायनात ने हारिसा बिन नुअमान का लिया किराए पर। इसका मतलब ये है कि कोई ये ना सोचें कि हम इब्तिदाई जिंदगी में थोड़ा ऐश व आराम से, ये जो हमारे जामे में हो चुका है, मुश्किलात आ गई हैं कि पैसा नहीं है, वहाँ घर नहीं है, फला गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है ताकि शादी अच्छी हो। समझिए मौला कायनात की जिंदगी कैसे और शहजादी कौनैन की जिंदगी कैसे गुजरी। जब किराए पे मौला कायनात जैसी हस्ती ने लिया है तो हमारी जिंदगी भी सुकून और आराम की अगर चाहते हैं तो अपना घर एक कमरा ही सही लिया जाए, सुकून की जिंदगी गुजारा जाए। कहीं ऐसा ना हो और नौजवानों समझें कि मसला ये होता है कि हमारे जहनों में कि बंगला हो, गाड़ी ना, इब्तिदाई जिंदगी में कोई मालदार नहीं होता है। मुश्किलात के बाद ही इंसान को सारी क्या है सहूलियात मिलती हैं। फिर उसके बाद अगर देखा जाए, तीसरा नुक्ता मैं इशारा करता हूँ वो ये है कि सीधी सादी और जाहिदाना जिंदगी शहजादी कौनैन की वो क्या है। एक दिन सलमान वारिद हुए शहजादी कौनैन के घर, देखा कि उनके जहन में ईरानी बादशाहों को देखकर, उनके लड़कियों को, लड़कों को देखकर जहन में ये था कि रसूल की बेटी भी शायद फला फला तख्तो ताज पे होगी, फला फला चीज़ें, चादर ऐसे होगी, उनका लिबास ऐसा होगा। देखा कि एक चादर पैबंद है, चादर में पैबंद है। पूछा पुरानी चादर है, कहा कौन है, शहजादी है, कौन है? तो सलमान ने ताज्जुब किया। तो वहां शायद हो सकता है कि दूसरे कंट्री, दूसरे मुल्कों की तरह शहजादी हो, लेकिन जब देखा कि वो तलाई यानी सोने वाली चादर उड़ा करते हैं बादशाहों की बेटी, बेहतरीन लिबास में रहती हैं, रसूल की बेटी क्या है,
تو وہاں پر شہزادی کونین نے جب احساس کیا کہ سلمان تعجب ہوئے ہیں، ایک عجیب جواب دیا کہ یا سلمان ان اللہ ذکر لنا الثیاب والکراسی لیوم آخر. کہا اے سلمان، چچا سلمان، خداوند عالم روز قیامت میں ہمارے لیے سونے اور طلائی لباس کو اور زینت لباس کو رکھا ہے، اس دنیا میں ہمارے لیے سیدھی سادھی زندگی کو رکھا ہے. یہ نمونہ ہے کہ ہمارے کیسے ہونی چاہیے. اور خانہ داری، یہ آخری نقطہ میں دیکھیے آخری نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ اسی پر یعنی خانہ داری تک ہم پہنچ جائیں کہ شہزادی کونین کی جو گھریلو زندگی کیسے. ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب رسول اسلام میری شادی جب ہوئی، ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ جب میری شادی رسول سے ہوئی تو اپنی بیٹی کو شہزادی کونین کو میرے حوالے کیا، کہا تاکہ اس کو زندگی کے آداب بتائیں. وہ جناب ام سلمہ قسم کھاتی ہیں، کہتی ہیں قسم اس خدا کی کہ وہ مجھ سے زیادہ زندگی کے آداب کو سمجھتی ہے. پھر ایک مرتبہ فاطمہ و علی کہتی ہیں کہ اے علی، دیکھیے سادی زندگی کیسے شہزادی کونین کس طریقے سے کہتی ہیں، رسول مولا کائنات کس طریقے سے کہتے ہیں علی، یعنی کہ اے علی میں خدا سے شرم کرتی ہوں. ایک مرتبہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، کبھی تم نے مجھ سے شکایت بھی نہیں کی، کچھ مانگا بھی نہیں، ڈیمانڈ بھی نہیں رکھا. تو شہزادی کونین کہتی ہیں سمجھیے آداب زندگی کو ہمارے خواتین اگر اجرا کر دیں اس دنیا میں جامع میں تو ہمارا جامع میں سمجھتا ہوں سکون اور پرامن ہو جائے گا، جو جھگڑے پریشانیاں ہیں یہ نہیں ہوں گی. تو وہاں پر کہتی ہیں کہ اے علی کہ میں شرم کرتی ہوں کہ میں آپ سے کوئی چیز مانگوں اور وہ چیز آپ کے توان اور قدرت میں نہ ہو، یعنی کیا آپ اس چیز کو تہیا نہ کر سکو، میں سوال نہیں کر سکتی. یہ بہار الانوار میں اس روایت کو نقل کیا علامہ مجلسی نے. سمجھیے کہ ہماری خواتین کے لیے ایک درس ہے کہ کوئی ایسی چیز، ایسا ڈیمانڈ نہ رکھیں اپنے گھر میں کہ شوہر اپنے توان سے باہر اس چیز کو کر دے، اس چیز کو نہ لا سکے. یعنی یہ ساری زندگی سمجھیے شادی سے لے کر زندگی تک جو ہے، جو گھریلو زندگی تک ہم نے شارٹ کر کے بہت ہی مختصر طریقے سے بتایا تاکہ جامع میں اس چیز کو سیرت انبیاء اور سیرت ائمہ اور سیرت شہزادی کونین کو عام کیا جائے، تاکہ صحیح طریقے سے جامع میں انسانی زندگی جو اصلی حقیقت حیات اور سکون کی زندگی اور پرسکون ماحول کی زندگی ہونی چاہیے ویسے گزار سکیں. انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا تو دوسری طرف ہم انشاءاللہ اشارہ کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.